یا رحمت للعالمین یا رحمت للعالمین یا رحمت للعالمین. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. معزز سامعین، اللؤلؤ مکنون سیرت انسائکلوپیڈیا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور سیرت النبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہادی عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت سے ماخوذ عصر حاضر کے تقاضوں سے ہم آہنگ دروس و عبر اور فوائد و ثمرات دیے آپ کے سامنے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے ہر لمحے کو لانے کی سعادت حاصل کر رہی ہوں. سیرت انسائکلوپیڈیا اللؤلؤ مکنون 11 جلدوں پر مشتمل ہے اور سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جسے دکتور علی محمد سلابی نے لکھا ہے یہ 3 جلدوں پر مشتمل ہے، جس کا عنوان ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا لڑکپن. اس حصہ تحریر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بچپن، شق صدر، مہر نبوت، چچا ابو طالب کے ساتھ شام کے سفر اور زمانہ جاہلیت میں بھی برائیوں سے اجتماع اور بتوں سے دور رہنے کے واقعات و تفصیلات بیان کروں گی. الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل فلا ہادی لہ واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک. اے نبی، کیا ہم نے آپ کے لیے آپ کا سینہ نہیں کھول دیا اور ہم نے آپ سے آپ کا بھاری بوجھ اتار دیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا لڑکپن اور شق صدر. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بچپن ہی سے بے حد مہذب اور متین تھے. عام بچوں کی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی کسی بات کی ضد نہیں کی، کسی سے کوئی لڑائی جھگڑا نہیں کیا، کبھی کھیل کود کے متوالے نہیں ہوئے، زبان مبارک سے کبھی کوئی نازیبا جملہ نہیں کہا. حق یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس طرح کی باتوں سے ہمیشہ ہی دور رہے. حلیمہ اور اس کے عزیز و اقارب یہ دیکھ کر ہکا بکا ہو گئے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عام بچوں سے بالکل مختلف اور ممتاز ہیں. نہ کسی سے لڑنا جھگڑنا، نہ چیخنا چلانا، نہ کسی سے روٹھنا، نہ کسی کو پریشان کرنا، نہ کھیل کود کے در پہ رہنا. غرض کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں بچوں جیسی کوئی چنچل عادت ہی نہیں تھی، بلکہ وہ سراسر شرافت و متانت کا مرقع ہیں. ان کی ساری سیر و تفریح صرف یہ ہوتی کہ رضائی بھائی کے ساتھ بکریاں چرانے نکل جاتے ہیں اور صحرا کی وسطوں میں دور تک گھوم پھر کر واپس آ جاتے ہیں. حلیمہ اور ان کے شوہر یہ تو نہیں سمجھ سکے کہ اس حسین و جمیل منفرد بچے کے بچپن کے پیچھے ساری دنیا کی قیادت و امامت اور عظمت و فضیلت کے کرشمے کھڑے ہیں. البتہ وہ یہ حقیقت خوب سمجھ گئے کہ اس ہونہار بروئے کے چکنے چکنے پات ہیں، یعنی یہ مقدس بچہ انتہائی بابرکت، امین، متین اور اقبال مند ہے.
پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بچپن کی دہلیز پار کر کے ان فوان شباب کی منزل تک پہنچتے ہیں، تب بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شخصیت اندھیروں میں روشنی کی طرح چمکتی رہی۔ یہ وہ وقت تھا جب مکہ میں ہر طرف شاعروں کا کلام گونجتا تھا، موسیقی اور داستان گوئی کی محفلیں جمتی تھیں، شراب ناب کے جام چھلکتے تھے، بلا مواخذہ تعیشی کے تمام راستے کھلے ہوئے تھے، کفر اور شرک کی آندیاں چل رہی تھیں، گھر گھر بت پوجے جاتے تھے، حتیٰ کہ بتوں کی بہتات نے خانہ کعبہ کی دیوانیں تک چھپ گئی تھیں۔ اس فضا میں بھی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جوانی چاند کی چاندنی سے زیادہ روشن اور پھولوں سے زیادہ پاکیزہ تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کبھی نہیں بھٹکے، ادنا درجے کی کوئی حرکت نہیں کی، لہو لعب کی کسی محفل میں نہیں گئے، شراب کے قریب بھی نہیں بھٹکے، بتوں سے اس قدر بیزار رہے کہ ان کے پاس سے گزرنا بھی گوارا نہ کیا۔ مکہ کے اس دور کے پس منظر میں آپ کی درخشاں شخصیت کو دیکھ کر یوں لگتا تھا جیسے کوئلوں کے ڈھیر میں کوئی ہیرا دھمک رہا ہے۔ اپنا یا پرایا، چھوٹا یا بڑا، جو بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کی صفات کو دیکھتا تھا، بے اختیار بول اٹھتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صادق ہیں، آپ امین ہیں، آپ کریم ہیں، آپ سب کی بھلائی اور سب کی خیر خواہی کرنے والے ہیں۔ اصل حقیقت یہ ہے کہ جسے کچھ بنانا ہوتا ہے وہ پہلے خود بنتا ہے، اور اس کی ذہنی بناوٹ میں دوسرے انسانوں سے گہری ہمدردی کا جذبہ شامل ہو جاتا ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تو پوری انسانیت کی تربیت اور قیادت کرنی تھی، اس لیے اللہ تعالیٰ سید الانبیاء کو بچپن ہی سے ایک عظیم مقصد کے لیے تیار فرما رہا تھا۔ سب انبیاء کے ساتھ اس طرح کا معاملہ پیش آیا۔ ان کی زندگی پیغمبری سے پہلے بھی قدرتی طور پر انہی خطوط پر استوار ہوئی جن پر انہیں پیغمبر بننے کے بعد چلنا تھا۔ ان کی دونوں زندگیوں میں کوئی تضاد نہیں ہوتا تھا۔ قبل از بعثت زندگی ایسا گلستان معلوم ہوتی تھی جس سے بعد از بعثت زندگی کی بہار کا اندازہ کیا جا سکتا تھا۔ اولیاء اور انبیاء میں یہی بڑا فرق ہے۔ یہ عین ممکن ہے کہ ایک شخص ابتدا میں پکا شیطان ہو، مشرک ہو، رہزن ہو، شرابی ہو، بدکار ہو، سب کچھ ہو، اور پھر اچانک اس کی زندگی میں ایسا انقلاب آ جائے کہ نہ صرف اس کی ساری بدکرداریوں کی تلافی ہو جائے بلکہ اس کا نام مقربین میں سر فہرست لکھ دیا جائے۔ لیکن اس قسم کا کوئی تضاد نبی کی زندگی میں کبھی رونما نہیں ہوتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ابتدائی زندگی ہر قسم کے منفی جذبوں سے پاک تھی۔ اس دور میں بھی آپ سارے خاندان، سارے قبیلے، بلکہ سارے اہل مکہ کی آنکھوں کا تارا تھے۔ سبھی آپ سے ٹوٹ کر محبت کرتے تھے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ آپ ہر انسان سے محبت کرتے تھے، سب کی فلاح کے متمنی اور سب کے خیر خواہ تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بچپن کی زندگی کا ایک بہت اہم واقعہ شق صدر تھا۔ یہ واقعہ کس فضا میں، کس زمانے میں، کس طرح پیش آیا، یہ واقعہ خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی کی زبان حقیقت ترجمان سے سنتے ہیں۔ شق صدر۔ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رضاعت کے بعد آپ کی والدہ کے پاس مکہ لے گئی تھی۔ جب وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دوبارہ اپنے علاقے بنو سعد میں لے آئیں تو اسی مرحلے میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شق صدر کا واقعہ پیش آیا۔ امام ابن کثیر ابو نعیم اصفہانی کی روایت بیان کرتے ہیں، ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا، اے اللہ کے رسول، پہلی دفعہ آپ کا شق صدر کس طرح ہوا تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ ان دنوں کی بات ہے جب میں اپنی رضائی والدہ کے پاس بنو سعد میں تھا۔ ایک دفعہ میں اپنے رضائی بھائی کے ساتھ بکریاں چرانے گیا۔ ہم کھانے پینے کی کوئی چیز لے کر نہیں گئے تھے۔ میں نے اپنے بھائی سے کہا، جاؤ اماں جان سے کھانا لے آؤ۔ میرا بھائی چلا گیا۔ میں دوسرے چرواہے بچوں کے ساتھ بکریوں کے پاس ٹھہر گیا۔ اچانک دو سفید پرندے اڑتے دکھائی دیے۔ ان کی شکل گدھ جیسی تھی۔ ان میں سے ایک نے دوسرے سے کہا، کیا یہ وہی ہے؟ اس نے اس بات میں جواب دیا۔ پھر وہ سیدھے میری طرف آ گئے۔ انہوں نے مجھے لٹا دیا، میرا سینہ چیرا، میرا دل نکالا، اسے بھی چیر دیا اور سیاہ رنگ کے خون کے دو ٹکڑے نکال کر پھینک دیے۔ پھر ان میں سے ایک دوسرے سے کہنے لگا، برف والا پانی لاؤ۔ وہ پانی لایا۔ پھر انہوں نے میرا سینہ دھویا۔ پھر اس نے کہا، ٹھنڈا پانی لاؤ۔ وہ پانی لایا۔ انہوں نے اس پانی سے میرا دل دھویا۔ پھر کہا، سکنیت لاؤ۔ پھر اسے میرے دل میں ڈال دیا۔
پھر ایک نے دوسرے سے کہا اسے سی دو۔ اس نے سی دیا اور میرے دل پر مہر نبوت لگا دی۔ بعد ازاں ان میں سے ایک اپنے ساتھی سے کہنے لگا اسے ترازو کے ایک پلڑے میں ڈالو اور دوسرے پلڑے میں امت کے 1000 افراد ڈالو۔ میں نے دیکھا کہ میرا پلڑا جھک گیا اور دوسرے پلڑے کے 1000 افراد میرے سر سے اوپر متحرک نظر آئے۔ میں ان کا پلڑا ہلتا دیکھ رہا تھا۔ مجھے ڈر لگ رہا کہ ان میں سے کچھ افراد میرے اوپر ہی نہ گر پڑیں۔ پھر وہ کہنے لگا اگر تم دوسرے پلڑے میں ساری امت کو بھی ڈال دو پھر بھی انہی کا پلڑا بھاری رہے گا۔ پھر وہ دونوں مجھے چھوڑ کر چل دیے۔ میں گھبرا گیا، سیدھا اپنی رضائی ماں کے پاس پہنچا، انہیں سارا واقعہ بتایا تو وہ بھی گھبرا گئیں، فرمانے لگیں کہ یہ کوئی شیطانی کاروائی نہ ہو۔ پھر انہوں نے مجھ سے فرمایا میں تجھے اللہ تعالیٰ کی پناہ میں دیتی ہوں۔ اس کے بعد انہوں نے اونٹ پر پالان کسا، مجھے اپنی گود میں بٹھایا اور ہم چل دیے، جہاں تک کہ انہوں نے مجھے میری حقیقی والدہ ماجدہ کے پاس پہنچا دیا۔ ان سے حلیمہ نے کہا میں نے آپ کی امانت لوٹا دی ہے اور اپنی ذمہ داری سے الگ ہو گئی ہوں۔ پھر انہوں نے مجھ پر بیتنے والا سارا واقعہ سنایا۔ میری والدہ محترمہ بالکل بھی پریشان نہ ہوئیں، بلکہ انہوں نے فرمایا انی رأیت خارج منی نور اضاءت منہ قصور الشام۔ جس وقت میں نے اسے جنم دیا تھا اسی وقت میں نے دیکھ لیا تھا کہ میرے وجود سے ایک روشنی نکلی ہے جس سے شام کے محلات چمک اٹھے ہیں۔ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے یہ واقعہ اختصار کے ساتھ نقل کیا ہے۔ انہوں نے اس واقعے کے محل وقوع کا ذکر نہیں کیا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بچوں کے ساتھ کھیل رہے تھے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ کو پکڑ کر لٹایا، سینہ چاک کیا، دل نکالا، پھر دل سے ایک لوتھڑا نکال کر کہا یہ آپ کے بدن سے شیطان کا حصہ نکالا گیا ہے۔ پھر انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل کو سونے کے ایک تشت میں رکھ کر زمزم کے پانی سے دھویا، پھر اسے جوڑ کر اسی کی جگہ پر لگا دیا۔ یہ منظر دیکھ کر دوسرے بچے بھاگ کھڑے ہوئے۔ وہ آپ کی رضائی ماں کے پاس پہنچے اور کہنے لگے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کر دیا گیا ہے۔ یہ وحشت اثر خبر سن کر حلیمہ کے گھر کے لوگ سرپٹ بھاگے، آپ کے پاس پہنچے۔ انہوں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رنگ اڑا ہوا ہے۔ شق صدر کا واقعہ کب پیش آیا؟ اس بات کا تعین نہیں کیا گیا کہ جب یہ واقعہ رونما ہوا اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک کتنی تھی۔ ہر چند مختلف علماء نے تحدید کی ہے مگر کسی معین عمر پر اتفاق نہیں ہوا۔ ابن اسحاق کی روایت سے یہ سمجھ میں آتا ہے اس وقت آپ کی عمر 2 سال سے کچھ اوپر تھی۔ حضرت حلیمہ کہتی ہیں 2 سال کی عمر تک آپ کا جسم خاصا مضبوط ہو چکا تھا۔ ہم انہیں ان کی والدہ محترمہ کی خدمت میں لے گئے۔ ہم ان کے پاس باطل و نخواستہ گئے تھے کیونکہ ہماری دلی تمنا تھی کہ آپ ہمارے ہاں مزید قیام کریں، اور یہ تو آپ کو اپنے گھر دوبارہ لانے کے 2 یا 3 مہینے بعد کی بات ہے کہ آپ اپنے رضائی بھائی کے ساتھ ہمارے گھر کے پچھواڑے بکریاں چرا رہے تھے۔ ابن سعد کی روایت کے مطابق اس واقعے کے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر 4 سال تھی۔ علامہ زرقانی اسی بات کو ترجیح دیتے ہیں، ابو نعیم بھی یہی کہتے ہیں، لیکن ان کی بیان کردہ روایت کی سند مرسل ضعیف ہے۔ بعض دوسرے حضرات نے اسے 5ویں سال یا اس سے بھی بعد کا واقعہ قرار دیا ہے۔ ڈاکٹر مہندی رزق اللہ مذکورہ روایات کے بارے میں کہتے ہیں کہ ہم علاقہ زرقانی کی بات سے اتفاق کرتے ہیں اور ابن سعد کی روایت کو ترجیح دیتے ہیں کہ یہ واقعہ 4 سال کی عمر میں پیش آیا، کیونکہ کم سے کم اسی عمر میں بکریاں چرانے کا کام کیا جا سکتا ہے اور ارد گرد کے واقعات کو سمجھا جا سکتا ہے۔ شق صدر کتنی دفعہ ہوا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں شق صدر کا واقعہ 4 مرتبہ پیش آیا۔ سب سے پہلے اولاً اس موقع پر جب آپ بنو سعد میں قیام پذیر تھے، نمبر 2 ثانیاً 10 سال کی عمر میں۔ اس کی دلیل کاتب وحی ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کرنے میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہم سب سے آگے تھے۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایسی باتیں بھی پوچھ لیا کرتے تھے جنہیں کوئی اور شخص پوچھنے کا تصور بھی نہیں کر سکتا تھا۔ ایک مرتبہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا، اے اللہ کے نبی، آپ نے نبوت کے سلسلے میں سب سے پہلے کیا چیز ملاحظہ فرمائی تھی؟ آپ سیدھے ہو کر بیٹھ گئے، پھر فرمایا، ابو ہریرہ، اب تم نے پوچھ ہی لیا ہے تو سنو۔ میری عمر 10 سال سے اوپر تھی، میں صحرا میں تھا۔ اچانک میں نے اپنے سر سے اوپر باتیں ہوتی ہوئی سنی۔ ایک آدمی دوسرے شخص سے پوچھ رہا تھا، کیا یہ وہی ہے
دوسرے نے جواب دیا ہاں یہ وہی ہے۔ پھر وہ میرے سامنے اس شکل میں آئے کہ ایسے لوگ میں نے کبھی نہیں دیکھے۔ ان سے ایسی خوشبو آ رہی تھی کہ اس سے پہلے کبھی کسی مخلوق سے نہیں سونگھی، نہ کبھی ان جیسا لباس دیکھا۔ وہ دونوں میرے پاس آ گئے، انہوں نے مجھے بازوؤں سے پکڑ لیا لیکن میں ان کی گرفت محسوس نہ کر سکا۔ ان میں سے ایک شخص نے اپنے ساتھی سے کہا انہیں لٹا دو۔ انہوں نے مجھے آرام سے لٹا دیا۔ پھر اس نے اپنے ساتھی سے کہا ان کا سینہ چیرو۔ اس نے میرا سینہ چیر دیا، خون نکلا، نہ مجھے کوئی تکلیف ہوئی۔ پھر اس شخص نے اپنے ساتھی سے کہا اس میں سے حسد اور کینے کا مادہ نکال دو۔ اس نے لوتھڑے جیسی کوئی چیز نکالی اور باہر پھینک دی۔ پھر وہ بولا اب اس میں نرمی اور شفقت بھر دو۔ اس نے چاندی جیسی کوئی چیز نکالی اور اسے میرے سینے میں سمو دیا۔ پھر اس نے میرے دائیں پاؤں کے انگوٹھے کو حرکت دی اور کہا جاؤ سلامت رہو۔ میں واپس آ گیا۔ اسی وقت سے میرا دل چھوٹوں کے لیے شفقت اور بڑوں کے لیے رحمت کے جذبوں سے چھلک رہا ہے۔ یہ لگ بھگ اسی زمانے کی بات ہے جب آپ جناب ابو طالب کے خاندان کی کفالت کے لیے اجرت پر مکہ کے لوگوں کی بکریاں چرایا کرتے تھے۔ شق صدر کا واقعہ بعثت کے وقت بھی پیش آیا۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ لکھتے ہیں کہ بعثت کے وقت بھی شق صدر ثابت ہے۔ شق صدر کا واقعہ معراج کے موقع پر بھی ظہور میں آیا۔ شق صدر کی حکمتیں، آپ نے شق صدر کے واقعات جو سنے ہیں اب ان کی حکمتوں کو دیکھتے ہیں۔ نمبر 1، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ہاں قیام فرما تھے، آپ کا قلب اطہر پہلی دفعہ چاک کر کے ایک سیاہ ٹکڑا نکالا گیا۔ اس کے بارے میں بتایا گیا کہ یہ شیطان کا حصہ ہے۔ یہ در حقیقت گناہ کا مادہ تھا جس سے آپ کا قلب اطہر بالکل پاک کر کے آپ کو شیطانی حربوں، ہیلوں اور چال بازیوں سے پوری طرح محفوظ کر دیا گیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی حدیث میں ہے کہ ایک رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے پاس تشریف فرما تھے۔ اچانک آپ اٹھے اور گھر سے باہر تشریف لے گئے۔ یہ فطری بات تھی کہ میں آپ کے اس طرح یکایک چلے جانے سے بہت اداس ہوئی۔ آپ واپس تشریف لائے تو آپ نے مجھ پر نگاہ ڈالتے ہی میرے غم و غیرت کے جذبات صاف محسوس فرما لیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا مالکی یا عائشہ تو آگرے تھی؟ عائشہ تمہیں کیا ہوا؟ کیا اس وقت میرے باہر جانے پر تمہیں غیرت میں آ لیا؟ میں نے عرض کی کہ مجھ جیسی سوکندار خاتون کو آپ جیسے عظیم شوہر کے باہر لے جانے پر افسردگی کا احساس کیوں نہ ہوگا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اقد جاءکی شیطانکی، کیا تمہارے پاس تمہارا شیطان آ گیا تھا؟ میں نے پوچھا اے اللہ کے رسول، کیا میرے ساتھ بھی شیطان ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہاں۔ میں نے مزید پوچھا کیا ہر انسان کے ساتھ شیطان ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہاں۔ میں نے پھر دریافت کیا اے اللہ کے رسول، کیا آپ کے ساتھ بھی شیطان ہے؟ آپ نے فرمایا نعم ولکن ربی اعاننی علیہ حتی اسلم، ہاں لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کے خلاف میری مدد فرمائی ہے جہاں تک کہ وہ متی ہو گیا ہے۔ دوسری بار 10 سال کی عمر میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سینہ چاک کیا گیا تو اس کا مقصد یہ تھا کہ اس اٹھتی عمر ہی میں آپ کے دل کو بنی نوع انسان کے بارے میں ہر طرح کے منفی جذبات سے پاک کر دیا جائے، کیونکہ اس عمر کے بچے میں یہ سرگوشی شروع ہو جاتی ہے کہ دوسرے بچوں کا لباس، رہن سہن اور کھانا پینا کیسا ہے، چلو ان سب سے آگے بڑھو، سب سے بڑھیا کپڑے پہنو، سب سے اچھا کھاؤ۔ لیکن اس عمر میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اس انداز فکر کی پرچھایاں بھی نہیں پڑی۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کے شق صدر کا انتظام فرما کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حرص و حفظ لا یعنی مسابقت اور مجادلے کے جذبوں سے معورہ کر دیا اور آپ کے قلب اطہر کو تمام بنی نوع انسان کے لیے بھلائی، خیر خواہی، شفقت اور محبت کے جذبوں سے معمور کر دیا۔ یوں جوانی کے دن شروع ہونے سے پہلے ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب مبارک پر گھٹیا جذبات اور لہو و لعب کی طرف رغبت و رجحان کا دروازہ ہمیشہ کے لیے بند ہو گیا۔ تیسری بار جب بعثت کے وقت دل چاک کیا گیا، اس کا مقصد یہ تھا کہ قلب مبارک وحی اور علوم الہیہ کا متحمل ہو جائے۔ چوتھی مرتبہ معراج کے وقت سینہ مبارک اس لیے چاک کیا گیا تاکہ قلب مبارک عالم ملکوت کی سیر، تجلیات الہی
اور آیات ربانیہ کے مشاہدے اور رب ذوالجلال سے کلام کرنے کا اہل ہو جائے۔ شک صدر کے بارے میں بود شکوک و شبہات۔ شک صدر کے بارے میں غیر مسلموں بلکہ خود نئی تہذیب کے متوالے بعض روشن خیال مسلمانوں کی طرف سے طرح طرح کے شکوک و شبہات پیش کیے جاتے ہیں۔ اول تو یہ کہا جاتا ہے کہ یہ محض ایک تخیلاتی یا روحانی تجربہ تھا، حقیقتاً ایسا کوئی واقعہ رونما ہی نہیں ہوا۔ یہ بات کئی وجوہ سے محل نظر ہے۔ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اس واقعے کے معمول بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آپ کی والدہ محترمہ کے پاس پہنچا دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ بکریاں چرانے والے بچے سرائمیگی کی حالت میں، پریشانی کی حالت میں یہ کہتے ہوئے آئے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کر دیا گیا ہے، نعوذ باللہ۔ اس واقعے کے راوی حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ چشمدید حالت بیان کرتے ہیں۔ وَقَدْ كُنْتُ أَرَى أَثَرَ ذَلِكَ الْمِخْيَطِ فِي صَدْرِهِ، میں شق صدر کی سلائی کے نشان آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سینہ مبارک پر دیکھتا تھا۔ یہ تینوں باتیں شق صدر کی بڑی پکی گواہی ہیں جو اس امر پر دلالت کرتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سینہ مبارک شق کیا گیا اور اس کے نشانات بھی موجود رہے۔ اس کے علاوہ واقعی شق صدر پر کچھ عرصہ پہلے تک ناممکن ہونے کی تخیلاتی بنیاد پر جو اعتراضات کیے جاتے تھے، انسانی علم کی پیش قدمی نے اب وہ بنیاد ہی نابود کر دی ہے۔ آج بہت سے سرجن دل کا آپریشن کرتے ہوئے مریض کا دل سینے سے باہر نکال کر الگ رکھ دیتے ہیں، پھر اس کا آپریشن کرتے ہیں، دل کی باریک باریک رگوں سے کثافت نکالتے ہیں، پھر ضروری اصلاح و پیوندکاری کے بعد دل کو دوبارہ اسی کی جگہ پر رکھ دیتے ہیں۔ انسان اس پورے عرصے میں نہ صرف زندہ رہتا ہے بلکہ صحت یاب ہو کر پہلے سے بہتر حشاش پشاش زندگی گزارنے کے قابل ہو جاتا ہے۔ جب ایک سرجن کو سینہ چیر کر دل ٹھیک کر دینے کی مہارت حاصل ہے تو پھر اس حکیم و بصیر قادر مطلق کی قدرت و ندرت کا کیا اندازہ ہو سکتا ہے، جس پورے کارخانہ زندگی کا خالق و مالک ہے۔ بحیثیت مسلمان ہم 100% یقین رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے سید الانبیاء علیہ السلام کے شق صدر کا اہتمام خود اپنے ارادے سے کیا تھا۔ بس ہمارے لیے تو تحقیق طلب امر صرف یہ ہے کہ شق صدر کا واقعہ قابل اعتماد ذرائع سے پایا ثبوت کو پہنچتا ہے یا نہیں۔ نشان مہر نبوت۔ مہر نبوت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دونوں کندھوں کے درمیان ایک نمایاں نشان تھا۔ اس نشان کا تذکرہ بنی اسرائیل کے ہاں ہوتا تھا اور وہ اسی سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہچانتے تھے۔ حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کی روایت میں ہے کہ آپ کے جسم اطہر پر یہ مہر شق صدر کے بعد لگائی گئی۔ زیادہ تر روایات اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ یہ مہر نبوت آپ کے جسد اطہر پر شروع ہی سے پیدائشی طور پر موجود تھی۔ صدق اللہ العظیم۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد